اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ارشادات گرامی سے آپ سب حضرات کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، میرے لیے یہ بات سعادت کی ہے کہ مسجد نہ میرے لیے نئی ہے، نہ یہاں کا اسٹیج میرے لیے نیا ہے، لیکن جو چیز نئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی تنظیم اور ایک ایسے ادارے کی طرف سے میں اس محفل میں مدعو کیا گیا ہوں کہ جو دراصل خالص دینی، اصلاحی اور تبلیغی محفل ہے، اور جس کا سب سے بڑا اعزاز اور فضیلت یہ ہے کہ اس کی ابتدا اور اس کا آغاز
حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور اس کا آغاز ہوا۔ میری مراد ہے مجلس صیانت المسلمین۔ ظاہر ہے کہ میں یہاں پر دو قسم کے لوگ شریک ہیں، کچھ فائدہ پہنچانے والے اور کچھ فائدہ حاصل کرنے والے۔ تو مجھے اعتراف ہے اس بات کا کہ میں ان خوش نصیبوں میں میرا شمار نہیں ہے کہ میں کسی کو فائدہ پہنچا سکوں، میں بھی فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے حاضر ہوا۔ اور اچھا ہوتا کہ میری تقریر نہ پہلے نمبر پر رکھی جاتی نہ دوسرے نمبر پر۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ کا بیان سنا، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت جو ہے وہ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے میرا نام مقررین میں رکھا، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ ترتیب جو تھی وہ یہی تھی۔ ہر جگہ کی ترتیب الگ ہے اور ہر جگہ کی ترتیب اور ادب الگ ہے۔ ان جلسوں کا اور تقریروں کا ادب اور ترتیب یہ ہے کہ چھوٹوں سے شروع ہوتی ہے، بڑوں پہ ختم ہوتی ہے۔ اور اس کے باوجود کہ میں تو چھوٹوں کے قابل بھی اپنے آپ کو کہلوانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن میں ایک اور ایسی مصروفیت میں تھا، ایک نکاح میں۔ خیال یہ تھا کہ میں پہلے آ جاؤں گا اور میں مجلس صیانت المسلمین کی حکم پر جو کچھ مجھے عرض کرنا ہوگا پہلے عرض کر دوں گا اور پھر ڈاکٹر صاحب قبلہ کا بیان سنوں گا، مگر وہاں مجھے تاخیر ہو گئی، اور وہ ترتیب جو اصل میں آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں تھی وہ غیر ارادی طور پر وہ ترتیب تبدیل ہو گئی۔ مگر یہ سارے ادب اور ترتیبیں جو ہے یہ ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی ہے، یہ کوئی شرعی ترتیب نہیں ہے، یہ اللہ کے اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا مشہور ایک شاعر گزرا ہے، خاقانی اس کا نام ہے، یہ ایران کا رہنے والا ہے، اور ایران کے اندر قحط سالی ہوئی تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ میاں جاؤ، تمہاری قدر ہندوستان میں ہوگی، وہاں پر لوگوں کے پاس بڑا ذوق ہے، علم و ادب کا بھی، شعر و شاعری کا بھی، یہاں کہاں جھک مار رہے ہو ایران کے اندر، جاؤ ہندوستان۔ وہ لوگوں کے مشورے سے وہ ہندوستان آ گیا۔ اب ہندوستان آیا تو یہاں پر بادشاہ بھی ہے، یہاں پر دہلی جس سے کہے کہ میں خاقانی ہوں، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے اچھا آپ کی شکل کا آدمی خاقانی ہوگا۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ عجیب قوم ہے کہ میں صحیح بات بتا رہا ہوں یہ سمجھتی نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ اچھا کوئی اور ترکیب کرتا ہوں، تو ایک دن بازار میں کھڑا ہو گیا جہاں بہت لوگوں کی آمد و رفت تھی اور بڑا رش تھا، وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک اونچے سے پتھر پہ اس نے کہا کہ بھائیو ٹھہرو، میرا شعر سن کے جاؤ۔
لوگ رک گئے. شعر و شاعری کا اس زمانے میں چرچا تھا، لوگوں میں ذوق تھا، یہ رک گیا. اس نے کہا کہ میں شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور سنو میرا شعر یہ ہے کہ بازار رفتم و خریدم گنا. میں بازار گیا اور جا کے میں نے بازار سے گنا خریدا. بازار رفتم و خریدم گنا. لوگ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا عجیب شاعر آیا. اب دیکھیں دوسرا مصرع کیا کہتا ہے. تو دوسرے مصرے میں اس نے پڑھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. لوگوں نے بڑا قہقہ لگایا. انہوں نے کہا کہ حضرت شاعر صاحب یہ دوسرے مصرے میں پوری سورت آپ نے پڑھ لی تو یہ ایک سین آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کو بھی پڑھ دیتے. اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو شعری ذوق نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گنے کا قافیہ جو ہے وننا ہی ہو سکتا ہے. اگر میں سین بھی پڑھ دیتا تو قافیہ بگڑ جاتا. اتفاق سے ایک سرکاری دربار کا شاعر بھی گزر رہا تھا. یہ رکتے رکتے اس نے بھی جب یہ گنا اور وننا سنا تو اس نے کہا کہ اوہو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ یہ آدمی ہاتھ لگ گیا ہے. اس کو میں ہاتھ اپنے لے کے چلتا ہوں اور دربار میں پیش کروں گا، اس لیے کہ دربار میں سنجیدہ گفتگو کے بعد پھر کچھ طنز و مزاح اور لطیفے ہوا کرتے تھے. اس نے سوچا کہ آج بادشاہ کی خدمت میں لطیفے کے طور پہ اس شاعر کو پیش کروں گا. اس کو لے گئے. جب دربار کا وقت آیا اور دربار لگا تو خاقانی کو یہ شخص جو تھا، یہ دربار میں جو شاعر لے کے گیا تھا، درباری شاعر، وہ جو جگہ تھی جہاں دربار میں گھس کے جاتے تھے اور لوگ جوتے اتار کے جایا کرتے تھے، تو وہاں جوتوں کی جگہ پہ خاقانی سے کہا کہ یہیں بیٹھو. تو اس کو وہیں بٹھایا اور اس کو بٹھانے کے بعد خود دربار میں گیا اور بادشاہ کے برابر جو کرسی تھی خود وہاں بیٹھا. دربار لگا اور دربار کا سارا پروگرام جب ختم ہو گیا تو اس شاعر نے یہ کہا کہ حضور آج ایک دربار میں ایک چٹنی بھی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو پیش کرو. بادشاہ نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ ایک عجیب و غریب شاعر آیا ہے. وہ خاقانی وہاں گنا اور وننا تو سنا ہی چکا تھا، اور وہ تو دراصل اس وجہ سے اس نے یہ گنا وننا کیا تھا کہ یہ کوئی آدمی دربار میں اس کو لے جانے کے لیے تیار تھا ہی نہیں. اس حکمت سے وہ دربار تک پہنچ گیا. بادشاہ نے کہا کہ پیش کرو. تو جب پیش کرنے کے لیے کہا تو اس شاعر نے، یہ جو اوپر بیٹھا تھا، اس نے خاقانی سے اشارہ کر کے کہا کھڑے ہو جاؤ اور اپنا کلام سنو، یعنی تم اس قابل نہیں ہو کہ اندر آؤ. بس خاقانی کو تو موقع کی تلاش تھی. خاقانی کھڑا ہو گیا. کھڑا ہوا اور اس کو یہ خیال ہے کہ اب یہ اسی قسم کی شاعری جو بازار میں کر رہا تھا اب پیش کرے گا. خاقانی کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے اس نے اپنا جو مصرع پڑھا ہے، مصرع یہ پڑھا، فرمایا کہ صف پائیں نشستہ خاقانی. خاقانی جوتوں کی صف میں بیٹھا. دربار میں سناٹا چھا گیا. یہ خاقانی ہے. فرمایا کہ صف پائیں نشستہ خاقانی، صف پائیں نشستہ خاقانی، نہ مرا ننگو نہ تورا ادبس. جوتوں میں بیٹھنے میں میرے لیے کوئی عار اور شرم کی بات نہیں ہے. ہاں تم لوگ بے ادب ہو کہ تم نے خاقانی جیسے آدمی کو جوتوں میں بٹھایا. میرے لیے تو کوئی فرق ہی نہیں. فرمایا کہ صف پائیں نشستہ خاقانی، صف پائیں
نشست خاقانی نے مرا ننگ نے ترا ادبست. اور دلیل دیتا ہے سبحان اللہ. فرمایا کہ قل هو اللہ کے وصف خالق ماست. قل هو اللہ میں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس میں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے. خاقانی کہتا ہے قرآن کریم اٹھا کے دیکھو قل هو اللہ نیچے لکھی ہوئی ہے اور جس صورت میں تبت یدا میں ابو لہب کا ذکر ہے وہ اوپر لکھی ہوئی ہے. اوپر لکھنے سے ابو لہب کا مرتبہ بڑھتا نہیں, نیچے ہونے سے اللہ کا مرتبہ کم نہیں ہوتا. فرمایا کہ صف پائیں نشست خاقانی, صف پائیں نشست خاقانی نے مرا ننگ نے ترا ادبست. اور فرمایا کہ قل هو اللہ کے وصف خالق ماست. قل هو اللہ کے وصف خالق ماست زیر تبت یدا ابی لہب است. اللہ نے اپنا ذکر نیچے کیا ہے, ابو لہب کا اوپر کیا ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں یہ ترتیبیں ہم نے خود بنا رکھی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا جو مقام ہے وہ بعد میں تقریر کرتے تو بھی ان کا وہی مقام ہے, اور جو میرا حقیر مقام ہے چھوٹا وہ پہلے کرنے سے اور بعد میں کرنے سے میں اپنی جگہ پہ چھوٹا ہوں. ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ پہ بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر قائم رکھے. لیکن پھر بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بے ادبی اور گستاخی اس کا کوئی اصول نہیں ہے. اور فرمایا کہ ایک شخص اگر چارپائی پہ بیٹھا ہے اور ایک آدمی اس کے قدموں میں قرآن کریم لے کے بیٹھ جائے تو آپ فوراً کہیں گے کہ ارے بھائی کیا بے ادبی کر رہے ہو, قرآن لے کے نیچے بیٹھ گئے قدموں میں, یہ آدمی خود اوپر بیٹھا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں کیا بے ادبی کیا ہے. فرمایا بے ادبی یہ ہے کہ پاؤں اس کے اوپر ہے اور قرآن عظمت والی چیز ہے, اللہ کا کلام ہے, وہ نیچے ہے. لیکن فرمایا کہ اگر یہ آدمی جو چارپائی پہ بیٹھا ہے اگر اتر کے کھڑا ہو جائے تو جو مقام اس کا ہے شرمگاہ کا, اس کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ, تو جب تک چارپائی پہ بیٹھا تھا تو کچھ نیچے تھا, کھڑے ہو کے تو یہ اور اوپر ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نیچے ہے اور وہ مقام کے جو اس کی شرمگاہ کا ہے وہ اوپر ہے. لیکن یہ بے ادبی نہیں ہے. کیوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بے ادبی اس لیے نہیں ہے کہ یہ عرف میں بے ادبی نہیں ہے. جو چیزیں عرف میں بے ادبی ہیں وہ اگر اختیار کرو گے تو بے ادب اور گستاخ کہلاؤ گے. اسی لیے ہمارے اور دنیا میں اس کا رواج الگ ہے. آپ مسلمان ہیں الحمدللہ, اور جب میرے زبان پہ یہ بات آتی ہے مجھے وہ اس کا واقعہ 30 سال پرانا یاد آ جاتا ہے. اب میں ابو دھابی میں تھا, اس زمانے میں یہ سب پورا ڈیزرٹ تھا, صحرا. مغرب کا وقت ہوا تو میں ایک دکان میں بیٹھا تھا. میں نے کہا بھائی اذان کی تو آواز آئی نہیں, یہاں اذان ہو گئی ہے, کہیں مسجد ہے قریب میں؟ وہ ایک شخص تھا, وہ اردو جانتا تھا اور وہ بامبے میں رہا کافی عرصے, تھا عرب. تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں مسجد کہیں ہے
تو وہ اتنا حیران ہوا میرے اس سوال پہ اور پریشان ہوا کہ وہ مجھے کیا جواب دو. اسے اللہ کے بندے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی مسجد ہے یا نہیں. تو اس نے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب روزہ طاقت نہیں، نماز عادت نہیں، الحمدللہ مسلمان. آپ نے مجھ سے کہاں سوال کر دیا کہ مسجد کہاں ہے؟ مولانا مسلمان تو میں ہوں، باقی ہے کہ اب کون روزہ رکھے اس کی طاقت نہیں ہے، نماز کی عادت نہیں، تو جن کو عادت ہے ان سے پوچھو مسجد کہاں ہے، مجھے کیا پتا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے. لیکن یہ کہ ہم خدا کے فضل سے ہمارے یہاں جو مسلمان ہیں وہ روزہ طاقت نہیں اور نماز عادت والے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہمارے یہاں کے مسلمان جو ہیں وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں ان کے سائے سے بھاگتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہر چیز پہ پکڑ کرتے ہیں. تمہارا پاجامہ نیچے ہے اور تمہاری داڑھی چھوٹی ہے اور تمہاری تو ہر بات کے اوپر ان کے پکڑ، تو لہٰذا وہ بہت ان سے گھبراتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک نسل اب مسلمانوں کی یورپ میں اور امریکہ میں ایسی ہے کہ وہاں پر اکثر یہ پوچھتے ہیں مولانا بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی بغیر ٹوپی کے کیا، بغیر کپڑوں کے بھی ہو جاتی ہے. تم تو ننگے سر کہتے ہو اور تم یہ مسئلہ پوچھو کہ بالکل ننگے بدن اگر کوئی آدمی نماز پڑھے تو ہو جائے گی یا نہیں. تو سوال یہ ہے کہ فتویٰ بتانے والا یہ پوچھے گا کہ بھائی اگر ننگے بدن پڑھنا چاہتا ہے تو کیوں شوقیہ؟ اگر شوقیہ پڑھنا چاہتا ہے تو نہیں، عذر ہے، شرعی عذر. اگر عذر ہے، کوئی اگر کپڑا بدن کے اوپر نہیں ہے اور نماز کا وقت ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اپنی شرمگاہ کو بیٹھ کے چھپاؤ اپنے ٹانگوں سے اور اپنے ہاتھ سے، لیکن نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. نماز بغیر کپڑوں کے بھی ہو جائے گی. بغیر ٹوپی کے نماز کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ یہ 20-20 کلو کے تم اپنے اوپر کپڑے لاد کے اس ملک کے اندر جب چلتے ہو تو یہ آدھی چھٹانک کی ٹوپی جیب میں نہیں رکھ سکتے؟ کیوں؟ میں نے کہا کہ تم نہ بتاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں. جس ملک کے اندر تم رہتے ہو، جس قوم کے ساتھ رہتے ہو، اس قوم میں ادب کا عرف یہ ہے کہ جب وہ کسی کا ادب کرتے ہیں تو اپنی ٹوپی اتار لیتے ہیں. آپ ان کے ادب سے متاثر ہیں، جو ان کے ادب کا طریقہ ہے آپ وہ طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ بھی اللہ میاں کی طرح مسٹر جان جیسے اپنی ٹوپی اتار لیتے ہیں، تو آپ بھی اپنی ٹوپی اتار کے کہیں کہ اللہ میاں میں بھی تیرے سامنے بڑے ادب سے آیا. اصل یہ وجہ ہے. میں نے کہا یاد رکھو، اگر مسٹر جان کی نقل میں ٹوپی اتارتے ہو تو نماز ہونا نہ ہونا تو بڑی بات ہے، اس کے لیے تو مفتیوں سے جا کے مسئلہ پوچھو، لیکن یہ بھی معلوم کر لینا کہ کہیں ایمان سلامت بھی ہے یا نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ ہر قوم کا مزاج الگ، رہائش الگ، طریقہ الگ، آداب الگ، خوشی کے الگ، غمی کے الگ. ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے بڑے وہاں سے برا بھلا کہتے ہوئے آتے ہیں، ارے صاحب عرب تو ایسے ہیں اور عرب تو ایسے ہیں. میں نے کہا بھائی کیسے ہیں؟ کہنے لگے صاحب بیت اللہ سامنے ہے اور یوں پاؤں کیے بیٹھا تھا. صاحب حرم کے اندر جوتوں سمیت آ جاتے ہیں. تو ایک تو مسئلہ میں یہ بتا دوں، آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خشک جوتا ناپاک نہیں ہوتا. اگر خشک ہے
اور اس پر کوئی تری نہیں ہے، خشک ہے. یہ تو ہے مسئلے کی بات. اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی کو یہ دیکھیں وہاں پر اگر جوتے پہن کے چل رہا ہے کہ یہ دیکھو صاحب جوتے ناپاک لے کے آ گیا، تو نہیں، اتنا بے ادب وہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ناپاکی لگی بھی ہو وہ لے کے آ جائے. ہاں، ناپاکی لے کے نہیں آیا ہے، لیکن جو ادب کا معیار آپ کے یہاں ہے، جو آپ کے عرف میں ادب ہے، وہ ان کے یہاں عرف میں ادب نہیں ہے. اس لیے وہ جوتا پہن کے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں. جیسے مسجد سے داخل ہوئے تو جہاں صفوں تک وہ جوتے لے کے آ جاتے ہیں، آپ کے لیے تو قیامت آ گئی، اور آپ کہتے ہیں کہ لو صاحب ان سے زیادہ تو بے ادب قوم کوئی نہیں ہے. میں یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادب وہ ہے کہ جو عرف میں ادب ہو، بے ادبی وہ ہے جو عرف میں بے ادبی. بس آپ کے عرف میں یہ بات بے ادبی کی ہے کہ بڑوں کے سامنے ٹوپی اتار کے جائیں. تو لہذا ہم بھی یہ کہتے ہیں، مسئلہ پوچھنے کی بات نہیں ہے. ٹوپی اگر اتار کے نماز پڑھنا چاہتے ہو تو کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ اگر کسی عذر سے ہے اور تم نے بغیر کسی عذر سے اگر تم نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لی تو نماز تمہاری ہو جائے گی. لیکن اگر تم اس کو عادت بنانا چاہتے ہو، اگر تم اس کو اپنے لیے فیشن بنانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو آج یہاں پر تو تم جیسے کیسے اپنا گزارا کر لو، لیکن کل کو ایک پیشی ہونے والی ہے. کل کو ایک جگہ تمہارا اعمال نامہ پیش ہوگا، وہاں نہ کوئی مولوی ساتھ دے گا، وہاں پر نہ کوئی پیر ساتھ دے گا، نہ وہاں کوئی شیخ ساتھ دے گا. یاد رکھو یہ تصور بھی غیر اقوام کا ہے کہ ہمارے اعمال کا ذمہ دار ہمارا نبی ہے. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قوم نے اپنے خیال میں پھانسی دی، ان کے کمر کے اوپر بہت کچھ لاد کے لے گئے جب ان کو سولی پہ لے کے جا رہے ہیں. بھئی یہ کیا ہے کہ جی یہ امت کا بوجھ ہے. امت کے سارے گناہ عیسیٰ کے کندھوں پر چلے گئے، اور اب جب امت پیش ہوگی اللہ کے یہاں بالکل پاک پوتر ہوگی، کوئی گناہ اس کے کندھوں پہ نہیں ہوگا. کیوں؟ امت کے ہر فرد کا بوجھ گناہوں کا عیسیٰ کے کندھوں کے اوپر چلا گیا. اسلام نے بتایا کہ نہیں، اس غلط فہمی کے اندر نہیں رہنا. فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا، شیخ تمہارا مزدور نہیں ہے، شیخ تمہارا حمال نہیں ہے کہ وہ تمہارے بوجھوں کی گٹھلی لے کے اور جائے گا کہ اللہ میاں یہ میرے ٹانگ دبانے والے تھے، یہ میری یہ میرے عقیدت مند تھے، تو لہٰذا ان کا بوجھ میں اٹھا کے لے آیا ہوں، میرے حساب میں ڈیبٹ کر دیجئے. ایسا اسلام تصور نہیں دیتا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ. شیخ کیا ہے؟ اب میں شیخ شیوخ حضرات کے سامنے میں کیا بیان کروں کہ شیخ کیا ہے اور شیخ کیا ہوتا ہے. لیکن میں نے بھی اپنے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں. بہت کچھ تو حاصل نہیں کیا ہے، لیکن تھوڑا بہت جو کچھ حاصل کیا وہ یہ ہے، سنا دیا کرتا ہوں. میری تعلیم کا آغاز ہوا حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مجھے بھیجا گیا اور میں نے اپنی تعلیم کا آغاز وہاں کیا. یہاں پر مسجد کے ایک خادم ہوتے تھے، آج بھی کچھ لوگ زندہ ہوں گے جو جانتے ہیں، ان کا نام رحمت اللہ نام تھا. وہ رحمت اللہ اس وقت نوجوان تھے. ابا نے رحمت اللہ کو خاص طور پر بھیجا، جاؤ ان کو جا کے ملتان میں چھوڑ کے آؤ اور مدرسے میں مولانا خیر محمد صاحب کے پاس داخلہ کرا کے آؤ. رحمت اللہ مجھ کو لے کے گئے، میں وہاں پر داخل ہوا، میں نے وہاں پر تعلیم شروع کی اور پڑھنا شروع کیا. ابتدائی تعلیم، ابتدائی کتابیں میں نے پڑھنی شروع کی. مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ روز ہر نماز کے لیے ان کے ساتھ ساتھ طلبہ بھی جاتے تھے، میں بھی جاتا تھا. میں یہ دیکھتا تھا جب مسجد سے لوگ نکلتے ہیں تو جوتے سیدھے کر دیتے ہیں طلبہ.
آتے ہوئے وہ الٹے ہو گئے تو اب جانے نکلنے والوں کے لیے ان کو سیدھا کر دیا کرتے تھے۔ میں یہ منظر دیکھتا تو تھا۔ مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا ایک دن، فرمایا کہ تم نے بھی کبھی جوتے سیدھے کیے؟ مجھے بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ میرے دماغ میں تو صاحبزادگی کا خناس بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ مولانا خیر محمد صاحب کو یہ اتنا بھی خیال نہیں کہ میں یہ کس سے پوچھ رہے ہیں کہ جوتے سیدھے کیے؟ کہا تو کچھ نہیں، لیکن مولانا نے جب فرمایا تو میں نے کہا نہیں حضرت، میں نے تو جوتے سیدھے نہیں کیے۔ فرمایا کر دیا کرو کبھی کبھی۔ میں نے کہا اچھا، اتنی آسانی سے نفس کہاں میرا ماننے والا تھا کہ ایک دفعہ حضرت نے کہہ دیا کہ جوتے سیدھے کر دو تو میں جوتے سیدھے کرتا۔ میں پھر گول کر گیا۔ کچھ دن کے بعد مجھ سے مولانا نے پھر پوچھا کہ کیا جوتے سیدھے کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں حضرت۔ اب ذرا ناگواری کے ساتھ فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ جوتے سیدھے کیا کرو، تم نے نہیں کیے۔ اوہو، میں سمجھا کہ یہ تو سیریس بات ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں بھی اب کروں گا تو صحیح سیدھے، لیکن اس طریقے سے کروں گا۔ میں نے یہ کیا کہ جب نماز کے لیے سب کھڑے ہو جاتے تھے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے سب نے نیت باندھ لی۔ میں نے دیکھا کہ سب نے نیت باندھ لی ہے، تو میں اس وقت تک نیت نہیں باندھتا تھا۔ میں اس خیال سے مجھے جوتا سیدھا کرتے ہوئے دیکھے کوئی نہیں، میں جلدی سے 2-4 جوتے سیدھے کر کے آ کے اور نماز میں شامل ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ 2 دفعے 4 دفعے ایسا ہوا، پھر 5 دفعے ہوا، پھر 10 دفعے ہوا، پھر ایک عادت ہو گئی۔ پھر اس کا خیال بھی نہیں ہوا کہ اب مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، ایک عادت کی پڑ گئی۔ وہ وقت تھا مولانا خیر محمد صاحب کی خدمت میں، اور جب ان کے حکم سے جوتیاں سیدھی کی تھیں۔ آج وہ سن 53 کی بات میں بتا رہا ہوں، سن 1953، آج ہے سن 2001۔ میرے دوستو، آپ سب کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اللہ کے یہاں میری نجات اور مغفرت کے لیے شاید یہ گواہی آپ کی کام آ جائے گی۔ میں گواہی آپ کی گواہی یہ دلوانا چاہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کچھ نہیں حاصل کیا، کچھ نہیں پڑھا، لیکن آج جس قابل بھی ہوں تو صرف وہ مولانا خیر محمد صاحب نے جو مجھ سے جوتیاں سیدھی کروائی تھیں، آج صرف اس جوتیاں سیدھی کرنے کی بدولت کسی قابل آپ کے سامنے موجود ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ شیخ اور بزرگی اور تو بڑے مقامات ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ شیخ کیا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ بزرگوں کی صحبت میں رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیخ کیا ہے۔ فرمائے کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، عمارت بنانے والا۔ ایک شیخ ہے جس کو آپ کہتے ہیں راج، جس نے مسجد بنائی، جس نے در و دیوار بنائے، جس نے گنبد بنائے، جس نے اپنے محنت سے اور اپنے فن سے اس میں حسن اور خوبصورتی پیدا کی، وہ بھی اپنے فن کا شیخ ہے۔ اور بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے فن کا شیخ ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ مدرسوں کے اندر بعض دفعے صرف اتنی سی بات پہ کہ باورچی ناراض ہو گیا، وہ ہڑتال کرا دیتا تھا۔ اب محتمم صاحب جو ہیں وہ تو روٹی پکانا جانتے نہیں کہ تندور پہ بیٹھ کے روٹی پکائیں، تو اس کو تندورچی کی بیچاری کی خوشامد کرنی پڑتی تھی کہ بھائی دیکھو طلبہ کے کھانے کو دیر ہو جائے گی، اچھا چلو تمہاری بات مان لیں گے، تمہارا مطالبہ مان لیں گے، روٹی تو پکاؤ۔ تو وہ تندورچی جو ہے وہ شیخ مطبخ ہے۔ ہر آدمی شیخ ہے اپنے اپنے فن۔
فرمایا کہ مدرسوں میں اور خانقاہوں میں بیٹھنے والا جو شیخ ہے یہ بھی ایک عمارت بنا رہا، لیکن اس کی عمارت کبھی تم نے دیکھی کہ کیا ہے؟ اس کی عمارت کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اس کی عمارت۔ فرمایا کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، صنعت اس کی ہے روح انسانی۔ وہ در و دیوار نہیں بناتا، وہ انسان کی روح بناتا ہے۔ روح کیسے بنائے گا؟ روح تو اللہ نے پھونک دی نہیں، روح تو تمہارے اندر موجود ہے۔ پھر اس روح کے اندر بھی اور اس جسم کے اندر بھی اللہ نے 3 چیزیں رکھی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا ہوں۔ ان النفس لامارہ، نفس امارہ جو ہے وہ انسان کے بدن میں صرف برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفس امارہ ہے۔ ایک اور نفس کا ذکر کیا قرآن کریم میں، فرمایا کہ لا اقسم بالنفس اللوامہ، ایک نفس لوامہ ہے۔ اور یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ لوامہ کے معنی ہے لوام کہتے ہیں، متنبی کہتا ہے۔ فرمایا کہ عزل العوازل حول قلب التائہ، عزل العوازل حول قلب التائہ وهو الأحبة منه في سودائه یا لائمی کف الملام عن الذی، یا لائمی کف الملام عن الذی ادناہ دون ثقالہ وخفافہ۔ لائم کے معنی ہے ملامت کرنے والے کے، لوام کے معنی ہے جو بہت ملامت کرنے والا ہو۔ جب نفس امارہ برائی پر آمادہ کرتا ہے تو انسان کا ملامت کرنے والا نفس جو ہے وہ کہتا ہے لعنت ہو تجھ پر، ڈوب مر تو، تیرے اوپر پھٹکار ہو خدا کی، تیرے اوپر لعنت ہو اللہ کی، تو نے یہ کام کیا اتنی برائی کا۔ نفس امارہ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ ملامت کرنے والا نفس اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نفس کی قسم کھاتے ہیں۔ امارہ کے کہنے پر برائی کرتے ہیں اور لوامہ کے کہنے پر برائی سے رکتے ہیں، اور جب برائی سے رکتے ہیں تو ایک تیسرا نفس ہے۔ فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب لوامہ کی ملامت سے شرمندہ ہو کے تم برائی کو چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ اب میری طرف آ جاؤ، ایسے آؤ کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، آؤ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن شیخ مکتب جو ہے اس کا کام یہ ہے اندر تمہارے جو نفس بیٹھا ہوا ہے اس کی اصلاح کرے۔ فرمایا کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، صنعت کی ہے روح انسانی۔ اور فرمایا کہ نکتہ دل پذیر تیرے لیے، نکتہ دل پذیر تیرے لیے کہہ گیا ہے حکیم قاآنی۔ حکیم قاآنی نے ایک دل پذیر نکتہ بیان کر دیا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پیش خورشید برمکش دیوار، پتہ ہے سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ ادھر سے نکلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
کہ میرا رب جو ہے مارتا اور جلاتا ہے. اس نے کہا یہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں. قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. موت کی سزا جس کو تھی بلا کے اس سے کہا جاؤ معاف کر دیا. معصوم آدمی کو پکڑ کے کہا اڑا دو گردن، مار دی. کہا دیکھو اوہو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے. یہ اس دلیل سے سمجھ گئے. فرمایا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی. نہیں، اچھا ایسا کرو، مشرق سے میرا اللہ جو ہے وہ سورج کو نکالتا ہے، تم ایسا کرو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گئے. حکیم قاآنی کہتا ہے مشرق سے سورج نکل رہا ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں روشنی آئے؟ اگر گھر میں روشنی چاہتے ہو تو دیکھو مشرق کی سمت میں جہاں سے سورج نکل رہا ہے وہاں اونچی دیوار تعمیر نہ کرنا. کیوں؟ تم نے اونچی دیوار تعمیر کر دی تو سورج کی ساری شعاعیں اور کرنیں جو ہیں دیوار حائل ہو جائے گی، ان سے تم فیض حاصل نہیں کر سکتے. لیکن شیخ مکتب جو ہے اس کا کام یہ ہے اندر تمہارے جو نفس بیٹھا ہوا ہے اس کی اصلاح کرے. فرمایا کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، صنعت اس کی ہے روح انسانی. اور فرمایا کہ نکتہ دل پذیر تیرے لیے، نکتہ دل پذیر تیرے لیے کہہ گیا ہے حکیم قاآنی. حکیم قاآنی نے ایک دل پذیر نکتہ بیان کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پیش خورشید برمکش دیوار. پتہ ہے سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ ادھر سے نکلتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے مارتا اور جلاتا ہے. اس نے کہا یہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں. قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. موت کی سزا جس کو تھی بلا کے اس سے کہا جاؤ معاف کر دیا. معصوم آدمی کو پکڑ کے کہا اڑا دو گردن، مار دی. کہا دیکھو اوہو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے. یہ اس دلیل سے سمجھ گئے. فرمایا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی. نہیں، اچھا ایسا کرو، مشرق سے میرا اللہ جو ہے وہ سورج کو نکالتا ہے، تم ایسا کرو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گئے. حکیم قاآنی کہتا ہے مشرق سے سورج نکل رہا ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں روشنی آئے؟ اگر گھر میں روشنی چاہتے ہو تو دیکھو مشرق کی سمت میں جہاں سے سورج نکل رہا ہے وہاں اونچی دیوار تعمیر نہ کرنا. کیوں؟ تم نے اونچی دیوار تعمیر کر دی تو سورج کی ساری شعاعیں اور کرنیں جو ہیں دیوار حائل ہو جائے گی، ان سے تم فیض حاصل نہیں کر سکتے. فرمایا کہ شیخ مکتب ایسا ہے کہ جیسے خورشید، جیسے سورج. فرمایا کہ پیش خورشید برمکش دیوار، پیش خورشید برمکش دیوار، خواہی ارسہن خانہ نورانی. اگر اپنے گھر کو نورانی رکھنا چاہتے ہو تو مشرق کی طرف کوئی اونچی دیوار تعمیر نہ کرنا، تب تمہارے صحن کے اندر روشنی پھیلے گی. دیوار اگر تم نے تعمیر کر دی تو تم اس نور سے محروم ہو. یہ ہے شیخ. بہرحال یہ مجمع جو ہے اللہ والوں کا ہے، نیک لوگوں کا ہے، صلحاء کا ہے. سیانت المسلمین حضرت نے اس کا نام ہے. حضرت نے سیانت المسلمین نام رکھا، سیانت الاسلام نہیں رکھا.
وجہ اس کی یہ ہے، سیانت کے معنی ہے حفاظت کے اور بچانے کے، تو ہم اسلام کو کیا بچائیں گے؟ یہ جماعت اسلام کو کیا بچائے گا؟ خطرہ اسلام کو نہیں، خطرہ مسلمانوں کو۔ لہذا ان مسلمانوں کو کہ جن کو خطرہ ہے، ان کے بچاؤ کے لیے حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک جماعت ایسی بنا لو کہ جہاں پر مسلمانوں کو حفاظت میں رکھو۔ کیسے حفاظت ہوگی؟ تو پر تلوار تو ہے نہیں، کسی کے پاس ہمارے مشائخ میں نہ کسی کے پاس تلوار ہے، نہ کسی کے پاس کوئی چھرا ہے، نہ کسی کے پاس کوئی بندوق ہے۔ یہ کیسے حفاظت کروائیں گے دشمنوں سے؟ یہ ایسے حفاظت کروائیں گے طرح ہے۔ ان کے بچاؤ کے لیے حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک جماعت ایسی بنا لو کہ جہاں پر مسلمانوں کو حفاظت میں رکھو۔ کیسے حفاظت ہوگی؟ تو پر تلوار تو ہے نہیں، کسی کے پاس ہمارے مشائخ میں نہ کسی کے پاس تلوار ہے، نہ کسی کے پاس کوئی چھرا ہے، نہ کسی کے پاس کوئی بندوق ہے۔ یہ کیسے حفاظت کروائیں گے دشمنوں سے؟ یہ ایسے حفاظت کروائیں گے۔ پہلے جھگڑا سمجھ لو کیا ہے، حفاظت بعد میں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی اور پیغمبر ان کو بھیجا، پھر نبیوں کا سلسلہ آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے بڑے، وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 سال کا وقفہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر جو نبی آئے اور مشہور نبی آئے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں 1142 سال کا وقفہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 سال کا عرصہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت داؤد علیہ السلام تک 572 سال کا عرصہ، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1356 سال کا عرصہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو وقفہ ہے وہ 600 سال کا ہے۔ یہ کل مدت جا کے بنتی ہے تقریباً 5000 سال۔ ابھی پتہ نہیں مولوی فہیم الحسن بیٹھے ہوئے تھے، ابھی میں اور مولوی فہیم الحسن ہم عراق گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے عراق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کا اب زیادہ وقت اس لیے نہیں لوں گا کہ کہیں یہ بات واقعی یہ یقین میں نہ تبدیل ہو جائے کہ جی میں لمبی تقریر کرنے کے لیے بعد میں تقریر کرنا چاہتا تھا، اس لیے اگر میری تقریر لمبی ہو گئی تو یہ بات بالکل خود بخود صادق آ جائے گی، اس لیے میں اس بات سے تہمت سے بچنے کے لیے بھی اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے تمام نبیوں میں اللہ نے 2 نبیوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان 2 نبیوں کو کہا گیا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک تو اللہ کے رسول یعنی محمد رسول اللہ، ایک تو ان کی زندگی نمونہ ہے، اور ایک فرمایا گیا کہ قد کانت لکم حسنۃ فی ابراہیم اسوۃ حسنہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ ایک حضرت ابراہیم کی زندگی اسوہ ہے، اور کیا اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا کوئی نماز آپ کی حضرت ابراہیم کا نام لیے بغیر پوری ہو سکتی ہے؟
آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا نام لیے بغیر حج اور عمرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم، اور کہا بھی گیا کہ ہوا سماکم المسلمین اور ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم کی ملت میں سے ہو، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، آج تم نے پتہ نہیں اپنے کیا کیا نام رکھ لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں وہ ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں وہ ہوں۔ اور یہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ساری پٹڑی سے گاڑی اتری کہاں سے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، ان کے بیچاروں کے بیٹا نہیں ہوتا تھا، اولاد نہیں ہوتی تھی، 80 سال کی عمر ہو گئی، اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ کسی نے کہا کہ بھائی اولاد، یہ ہمارے یہاں تو اب یہ عام اس کو بنا لیا کہ بھائی دوسری شادی کر لی، کائیں کے لیے کر لی؟ کہ جی اولاد نہیں ہوتی اس لیے کر لی۔ پھر کسی نے کر لی، بھائی تمہارے تو اولاد ہے، تم نے کیوں کر لی؟ ارے صاحب بیٹا نہیں ہوتا اس لیے کر لی۔ اچھا کسی کے بیٹا بھی ہے، بھائی تم نے دوسری شادی کیوں کی ہے؟ ارے صاحب بیٹی نہیں ہو رہی ہے، تو کہیں بیٹے کے لیے کہیں بیٹی کے لیے، غرضے کہ یہ ایک گفتگو الگ ہے جو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، وہ پھر کسی وقت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے۔ کسی نے کہا آپ ایسا کریں کہ نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری بیوی سے آپ کو بیٹا عطا فرما دے۔ ان کی پہلی بیوی کا نام ہے حضرت سارہ اور ان کی دوسری بیوی کا نام ہے حضرت ہاجرہ۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، بیٹا اللہ نے حضرت ابراہیم عطا فرما دیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیے۔ یہ ذرا بڑے ہوئے، اللہ کے حکم سے ان کو ہجرت لے کے کرنے کے اور آ کے مکے میں آباد کر دیا، یہاں آباد کر دیا۔ پھر ایک آزمائش سے گزرے، اتنی تمناؤں کے بعد، جب اتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا تھا، اب حکم ہوا قربانی کرو، اس کی ذبح کرو۔ اے اللہ تو نے دیا تھا اس لیے کہ تو ذبح کروا دے گا؟ نہیں، نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے چون چرا کرے۔ اللہ نے دیا، قبول کر لیا، واپس لینے کے لیے حکم دیا تو چھری لے کے گدھے پہ چلانے کے لیے تیار۔ لیکن یاد رکھو، تم اپنی محبوب چیز جب اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بہت عطا فرماتا ہے۔ ادھر حضرت اسماعیل کی قربانی دے دی، ادھر اللہ نے ایک بیٹا حضرت سارہ کو بھی عطا فرمایا، ان کی جان بچا لی، ادھر بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت اسحاق ہیں، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب کی اولاد جو کہلاتی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں اتنے نبی اور پیغمبر آئے کہ نبیوں کی چین ہے اور سلسلہ ہے، اور یہ نبی جو ہیں یہ آتے رہے۔ بنی اسرائیل نبیوں کی ناقدری کرتے ہیں، نبیوں کو ذبح کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ کیوں؟ جس چیز کی کثرت ہو جائے۔ بنی اسرائیل کے دور میں نبیوں کی کثرت تھی تو قتل ہو رہے تھے، قتل کرنے لگی وہ قوم نالائق۔ تمہارے یہاں علماء کی کثرت ہو گئی تو آج تم علماء کو قتل کرنے لگے۔ لیکن یاد رکھو، اگر بنی اسرائیل کا یہ جرم اگر اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکے تو یاد رکھو آج کے علماء کا قتل تمہارے ہاتھوں ایسا ہی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے ہاتھوں نبیوں کا قتل تھا۔ اور وہ قوم اگر اللہ کے عذاب سے نہیں بچی تو علماء کو ظلماً قتل کرنے والے بھی اللہ کے قہر سے نہیں بچے۔ تمہارے علماء کا مرتبہ اللہ نے بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر کیا۔ وہ نبیوں کو ذبح کرتے تھے، کیوں؟ کہتے تھے کیا نبی کیا چیز ہے؟ ہر پتھر اٹھاؤ تو ایک پتھر جو پتھر کے نیچے نبی ہے، نبی کی کیا حیثیت؟ نبیوں کی ناقدری کی، ذبح کرنے لگے۔ بہرحال اور یہ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل ہی میں نبی آ سکتا ہے، باہر نبی نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟
گاما پہلوان کا نام سنا؟ اس کا بیٹا بھولو اور بھولو کا ناصر اور ناصر کا فلانا. اور اگر کوئی آدمی کہے کہ جی یو پی سے ایک پہلوان آیا ہے آپ اسے مان لیجئے پہلوان، کہیں گے نہیں جناب، پہلوان تو آپ یو پی سے کچھ اور لے آئیے، کوئی شیخ الحدیث لے آئیے، کوئی عالم لے آئیے، کوئی مولوی لے آئیے، کوئی اور کوئی تحریر کرنے والا لے آئیے. لیکن گاما اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ تو جناب ہمارے ہی خاندان کا ہوگا، ہم تو مانتے ہی نہیں کسی کو. حکیم اجمل خان کے خاندان والے کسی کو حکیم ہی نہیں مانتے. اور ایک جماعت ہمارے ملک کے اندر ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں مانتی. ان کی ووٹر لسٹ میں تو آپ کا نام ہوگا لیکن ان کی مسلم لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہوگا. میرے ابا اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے، اسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے. ایک گفتگو میں نے سنی تو وہ میرے جو چچا تھے مرحوم، وہ کہنے لگے، تو میرے ابا نے ان سے یہ بات پوچھی. قرآن کی ایک آیت کے اوپر ایک اختلاف تھا ان کے شیخ میں، اور ہمارے ابا کے جو مفسرین اکابر جو گزرے ہیں ان کی تفسیر میں اختلاف تھا. تو ابا نے یہ بات کہی تو پھر یہ تو قرآن کے اندر اختلاف ہوا ہمارے اور تمہارے اندر، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم تو تمہارے نزدیک مسلمان نہیں ہیں. یہ دو بھائیوں کی بات ہو رہی ہے. اب آپ جواب سنیے ان کا کیا ہے. ان کا جواب یہ تھا، ہم کیوں کہیں اپنے منہ سے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ ہم نے ایک معیار بتا دیا کہ یہ ہے مسلمان، آپ اگر اس پہ پورے اترتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، نہیں اترتے ہیں تو اپنے آپ کو جو چاہے سمجھے. وہ جماعت آج بھی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، بنی اسرائیل کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم کسی کو نبی، لہذا بنی اسرائیل نے نبوت کو نسلی بنا دیا کہ جو ہماری نسل میں نبی آئے گا تو نبی، نہیں آئے گا تو نہیں. بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے آتے رہے آتے رہے آتے رہے آتے رہے. میں نے آپ کو حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وقفہ بتا دیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. آپ کو پتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد تھا؟ نہیں تھا نا؟ ارے بھائی یہ تو زور سے کہہ دو، عقیدے کی بات ہے. ہاں نہیں تھا. اور امریکہ میں مجھ سے ایک شخص نے یہ بات کہی تھی، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ بھائی آپ اس بات کو اتنا ایشو کیوں بناتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں تھا؟ اگر ہم باپ مانتے ہیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ میں نے کہا بڑا حرج ہے. ایک بات تو یہ کہ ہماری کتاب ہے، ہمارا قرآن ہے، وہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اس کا مطلب یہ کہ کوئی اس کا بیٹا بھی نہیں. اور میں نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری یہ بات مان لی جائے تو ہمارے قرآن کی نفی ہو جائے گی. یہ کیسے مان لی جائے؟ اچھا اگر ہم مان لیں تو ایک بات ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے نبی کا باپ ہے تو چلو پھر ہم جب مانیں گے اس کو باپ کہ تم یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کا دادا کون تھا. تو کہنے لگا کہ کیا مطلب جیسس کرائسٹ کا گرینڈ فادر؟ میں نے کہا یس. تو کہنے لگا کہ جیسس کرائسٹ کا تو دادا نہیں ہے. میں نے کہا بس میرے اور تمہارے درمیان جھگڑا یہی ہے، تم جیسس کرائسٹ کے دادے سے انکار کرتے ہو، میں جیسس کرائسٹ کے باپ کا انکار کرتا ہوں. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. لم یلد ولم یولد، تو جس کا مطلب یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اب بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے کہا جی ان کے تو باپ ہی نہیں تھا، یہ تو بنی اسرائیل ہیں ہی نہیں، ہم تو ان کو نبی مانتے ہی نہیں.
ایک گروہ نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ بنی اسرائیل بھی ہیں اور ہم ان کو نبی بھی مانتے ہیں۔ بس میرے دوستو سمجھ لو جھگڑا کیا ہے، جس نے نبی نہیں مانا، جس نے بنی اسرائیل کا پیغمبر نہیں مانا حضرت عیسیٰ کو، وہ اس دن سے کہلائے یہودی، اور جس نے مان لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور بنی اسرائیل کا، وہ اس دن سے کہلائے نصارہ۔ یہ بنی اسرائیل کی اولاد ہیں اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش پہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ کو ماننے والے وہ نصارہ کہلائے اور ان کا انکار کرنے والے یہودی کہلائے۔ ان میں جھگڑا ہوا اور اتنی خوریزی ہوئی ہے، یہ وہاں سے بھاگ گئے اور یثرب پہ آ کے انہوں نے پناہ لی۔ یثرب والوں سے کہا ہمیں وہاں سے یروشلم سے عیسائیوں نے مار مار کے ہمیں بھگا دیا ہے، ہمیں آپ پناہ دے دیجئے۔ تو یثرب والوں نے کہا ہم کسی کو پناہ نہیں دیتے، یہاں سے ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو میرے دوستو، یہ بات غور سے سننے کی ہے۔ یہ یہودی ہیں جو بھاگ کے اور پٹ کے آئے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے لوگوں میں علماء بھی موجود ہیں، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک نبی کبھی اس علاقے میں ہجرت کر کے آئے گا۔ یہ مقام اور آثار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہی مقام ہے کہ جو ہماری کتاب میں جس نبی کا ذکر۔ ہم تمہیں اتنی اچھی خوشخبری سنا رہے ہیں، اب تو ہمیں ٹھہرنے دو۔ یثرب والوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ان کا بڑا احسان ہے، انہوں نے ہمیں بڑی اچھی بات بتائی، تو چلو ان کو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یثرب میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، چلو خیبر کے اندر ٹھہر جاؤ۔ میرے دوستو، آج دنیا میں گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے اس کے اندر وہ خیبر کو بھی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اور خاکم بدہن مدینہ منورہ کو بھی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ لیکن تاریخ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہائی دے کے پناہ لی، یہاں رہے، یہ رہنے لگے، یہاں پر ان کی نسل بڑھی۔ ایک وقت ایسا آیا، خدا کی شان ہے، بنی اسرائیل میں اتنے نبی اتنے پیغمبر آئے کہ شمار نہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی اور پیغمبر نہیں ہے۔ نبی اور پیغمبر آیا، ایک نبی اور پیغمبر آیا۔ کون سا نبی اور پیغمبر؟ ایک بنی اسماعیل میں اللہ نے نبی بھیجا ہے، اور ایسا ہے تو ایک، لیکن سب پہ بھاری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور وہ بنی اسماعیل کے اندر آئے ہیں، بنی اسرائیل میں نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اور نبی تو امتیوں کے نبی تھے، لیکن اس نبی کی شان یہ ہے، یہ خالی اپنی امت کا نبی نہیں ہے، یہ جتنی امتیں گزری اور ان کے نبی گزرے ہیں، یہ ان سب نبیوں کا بھی نبی ہے، نبی الانبیاء ہے۔ ایک نبی اللہ، یہ اطلاع پہنچی ہے یہاں پر خیبر میں۔ خیبر والوں نے کہا کہ اچھا، اطلاع کی فوراً یروشلم، ہمارا تمہارا جھگڑا حضرت عیسیٰ پر تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے ہیں یا نہیں، لیکن اب تو ایک نبی ایسا آ گیا کہ بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو بنی اسماعیل کا نبی ہے۔ لہذا آج سے بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اختلاف کرنے والے یہود اور نصارہ، ہم اتفاق کرتے ہیں اس بات پر کہ جب تک دنیا سے بنی اسماعیل کی نبی کو، اس کی نبوت کو، اس کے قرآن کو، اس کی ملت کو، اس کی نشانیوں کو، اس کے شعائر کو مٹا نہیں دیتے، اس وقت تک حضرت عیسیٰ پر اپنے اختلاف کو اب دوبارہ نہیں اٹھائیں گے۔
بس یہ جھگڑا ہے. اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے. امریکہ میں مجھ سے لوگ کہتے ہیں صاحب یہاں پر بڑی نماز کی، یہاں پر بڑی آزادی ہے. میں نے کہا کہ نماز پہ پابندی کہاں ہے؟ اقبال کا شعر ہے کہ ملا کو ہے گر ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو ہے گر ہند میں سجدے کی اجازت، ظالم یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تم خالی نماز پڑھنے سے سمجھتے ہو کہ اسلام آزاد ہے؟ خالی مسجدیں بنا کے تم سمجھتے ہو کہ اسلام آزاد ہے؟ میں نے کہا کہ فرائض کو پورا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کہیں پر تمہیں نماز پڑھنے سے دنیا کے کسی خطے پہ اور چپے پہ کوئی نہیں روک سکتا. مشکل کام فرائض کو قائم کرنا نہیں ہے، مشکل کام سنت کا قیام ہے. ہماری اور آپ کی محبت تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن بس ایسی ہے. برا مت مانیے گا. میں خود بھی، ابا ہمارے اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، وہ بڑی چٹکیاں لیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ ہاں بھائی آپ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں. اور یہ کہا کرتے تھے کہ وہ شیخ سعدی کی بیوی جو تھی بڑی بد مزاج تھی، تو وہ کھانے کے لیے جو بیٹھے تو لقمہ چلاتے چلاتے رک گئے فوراً. تو پوچھا بیوی نے کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ تیری دال میں نمک تیز ہے بہت. تو اس نے کہا ہاں ہو گیا ہوگا نمک تیز، میں کیا کروں. گئی جا کے وہاں سے ہنڈیا اٹھا کے مٹی کی لائی اور شیخ سعدی کے سر پہ زور سے ماری. تو وہ ہنڈیا تو پھوٹ گئی، اس کا گھیرا گلے کے اندر رہ گیا. تو باہر نکل کے آ کے کھڑے ہو گئے. شیخ سعدی سے لوگوں نے پوچھا یہ کیا عشر بنا رکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ در گلویم سنت پیغمبری، میرے گلے میں یہ پیغمبری سنت پڑی ہوئی ہے. بس ایسے ہی ہے. کسی نے کسی سے کہا کہ جی مجھے بڑی تم سے محبت ہے. اس نے کہا محبت تو ہے لیکن محبت امتحان مانگتی ہے. امتحان کے لیے چلو یہ دریا سامنے ہے سمندر، چلو ذرا یہاں پر امتحان تو دو اپنی محبت کا. کہا چلو. پاجامہ اوپر کر کے ٹانگیں اوپر چڑھا کے کھڑا ہو گیا. پانی کی لہریں آئیں. اس نے کہا ذرا سا اور آگے چلو، اور آگے چلا تو یہاں تک پانی آیا. اور اس نے کہا ذرا آگے ہو جاؤ، پھر یہاں تک آیا. اور جب پانی بڑھنے لگا تو وہ پیچھے ہٹا. تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں پیچھے کیوں ہو گیا؟ کہنے لگا بھائی تجھ سے میں عشق تو کرتا ہوں لیکن عشق سادی تا بزانو، میرا عشق جو ہے بس زانو گھٹنوں تک ہے، اس سے اوپر نہیں ہے. ہم سب نے اپنے اپنے گھٹنے جو ہیں چڑھا رکھے ہیں کہ بھائی عشق جو ہے یہاں تک کریں گے. کوئی کہتا ہے کہ خالی قوالی کر کے محبت کا اظہار کرو، کوئی کہتا ہے خالی میلاد کر کے محبت کا اظہار کرو. نہیں، نہ قوالیوں سے نہ تم کسی اور دن منا کے تم محبت کا اظہار، جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہیں کرو گے اپنی محبت کو ظاہر نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب نے ابھی بہت کچھ بیان فرمایا، لیکن اور ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. صحابہ کرام کا حال یہ تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے کبھی اگر کیچڑ میں سے چلے اور آپ کا پاؤں اتفاقاً پھسل گیا، میرے دوستو صحابہ نے اس مقام پر پھسلنا اپنا معمول بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتفاق سے پھسلے، لیکن صحابہ آپ کے اتباع میں قصداً پھسلتے تھے. ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، درخت کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں. آپ جھک کے تشریف لے گئے کہ یہ شاخیں سر سے نہ ٹکرائیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ساتھ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قد چھوٹا ہے، لیکن جب تک حیات رہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس مقام سے جب گزرے اپنی گردن جھکا کے گزرے. درخت کی شاخیں کچھ نہیں کہتی تھیں،
لیکن اپنے محبوب کا اتباع کرنے میں جو لطف آتا تھا وہ یہی تھی. یہاں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکا کے گزرے تو میں بھی گردن جھکا. میرے دوستو، فرائض پہ عمل کرنا آسان ہے، سنت پر عمل کرنا مشکل ہے. اور سنت یاد رکھو، تمہیں شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر، سنت اس کی ہے روح انسانی، اور پیش خورشید برمکش دیوار، سہنے خواہی ار سہنے خانہ نورانی. تو جس کا مطلب یہ ہے، آپ جس جماعت میں ہیں، آپ جس جماعت کے جلسے میں ہیں، آپ جس تنظیم کے جلسے میں ہیں، آپ کو پتہ نہیں شیخ الاقطاب تھے، قطب الاقطاب تھے، شیخ حکیم الامت تھے، مجدد الملت تھے. اور میرے دوستو، میں کیا، میری اوقات کیا کہ میں آپ کا ذکر کروں یا آپ کا تعارف بیان کروں. میرے لیے تو بس اتنی نسبت کافی ہے کہ میں ان کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. میرا خون کا رشتہ اور خون کی نسبت بھی الحمدللہ ہے. اور اس کے علاوہ باقی نسبتیں میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا نسبتیں ہیں، اس لیے کہ سارے اگر ظاہر کرنے لگیں تو بھائی پھر سارے لٹ کے چلے جائیں گے یہاں سے. تو بھائی جو اللہ نے جو نسبت دی ہے وہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے. میرے دوستو، آپ لوگوں کے اوپر خدا کا کرم ہے، خدا کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں یہاں آ کے اس محفل میں سننے کے لیے، ان بزرگوں کا نام سننے کے لیے. اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، نسبت میں آ جاؤ، نسبت میں شامل ہو جاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ موٹا پھول کے ہو رہا تھا. کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، یہ کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، پیر کیسے ہیں؟ ارے کہنے لگے استغفار کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ. بدتمیز گستاخ. ارے میری نماز کوئی تیرے نماز جیسی تھوڑی. گیا جا کے وضو کر کے مسجد میں کھڑا ہو گیا. بھائی ہم اللہ والوں کی نماز ہے، ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں. تو جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہم تو مکے میں چلے جاتے ہیں. فجر کے وقت وہاں فجر کی نماز پڑھ کے آ گئے، ظہر کے وقت پھر ظہر کی پڑھنے چلے گئے، عصر کے وقت پھر عصر کی پڑھ کے آ گئے، پھر مغرب کے وقت چلے گئے، پھر عشاء کی پڑھ کے آ گئے. تو وہ پیر جو تھا ذرا کوئی بہت ہی بے ادب گستاخ تھا، کہنے لگا تو کیا حضرت آپ نے ہندوستان پاکستان کو بیت الخلا بنا رکھا ہے، خالی ہگنے موتنے آتے ہیں یہاں پہ؟ ابے بھائی جب 5 تم چکر لگاتے ہو مکے مدینے کے روز، تو بدبخت آتا کیوں ہے یہاں پہ، وہیں کیوں نہیں رہتا؟ سب فضول باتیں ہیں. یاد رکھو، پیر تمہارا کچھ نہیں کر سکتا ہے، پیر تمہیں ہدایت دے سکتا ہے، بتا سکتا ہے. پیر کا کام صرف یہ ہے کہ تم اگر کراچی ایئرپورٹ پر اترے ہو، تمہیں راستہ نہیں معلوم ہے کہ جیکب لائن کیسے آنا ہے، تم ایک شخص سے کہو آپ راستہ جانتے ہیں، میں راستہ نہیں جانتا، وہ یہ کہے گا میں تمہیں راستہ بتاتا جاتا ہوں، تم چلتے چلے جاؤ، لیکن میں تمہارا سامان نہیں اٹھاؤں گا، میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، راستہ بتا دوں گا کہ یہ جامع مسجد جیکب لائن ہے. بس پیر کا کام صرف اتنا ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، پیر اور شیخ اس کے بغیر، نسبت کے بغیر کام نہیں چلتا ہے. میں نے انگلینڈ کے اندر یہ دیکھا، وہاں پر جو بڑے بڑے لارڈ ہیں، بڑے بڑے رئیس لوگ، تو ان کا گھر تو چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن ان کے گھر کے باہر چاروں طرف جو چراگاہ ہے وہ 20-20 ایکڑ کی ہے. اچھا چور چکاری تو، برا مت مانیے گا، چور چکاری تو اب ہمارے اندر رہ گئی ہے، اس لیے کہ کوئی شخص جو تھا وہ اپنے تہمت رکھ کے سو رہا تھا اپنے سر کے نیچے، تو کسی نے کھینچنے کی کوشش کی، اس کی آنکھ کھل گئی تو فوراً بولا حاجی جی کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں کر رہا ہوں، لیکن تو یہ بتا کہ تجھے یہ کیسے پتا چلا میں حاجی جی ہوں؟ اس نے کہا تیری حرکت ہی خود بتا رہی ہے کہ تو حاجی ہو سکتا ہے. بس میرے دوستو، بات ہنسی کی نہیں ہے، بات رونے کی ہے. آج بدقسمتی سے دنیا کے اندر ہماری شناخت یہی ہے. ان کے یہاں چوری چکاری نہیں ہے تو اونچی اونچی دیواروں کا کوئی تصور نہیں ہے.
میں نے وہاں یہ دیکھا کہ چراگاہ کے اندر گھوڑے چر رہے ہیں، اور میرے چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا کہ صاحب یہ بڑے قیمتی گھوڑے ہیں، 1 ملین پاؤنڈ اور 2 ملین پاؤنڈ کے گھوڑے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو بندھے ہوئے بھی نہیں ہے، تو یہ گھوڑا ہی بھاگ جائے، اس کو ویسے ہی کوئی بھگا کے لے جائے. کہنے لگے کہ نہیں، یہ بندھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ ان کے پاؤں میں رسی پڑی اور وہ اتنی لمبی رسی ہے کہ اس کا دوسرا سرا اس لارڈ کے گھر کے ایک چھلے میں وہاں پر بنا ہوا ہے. رسی لمبی اس لیے رکھی ہے کہ قیمتی جانور ہے، ناز نخرے والا جانور ہے. چھوٹی رسی باندھیں گے تو سمجھے گا میں قید میں ہوں، اس کا حوصلہ پست ہوگا. لمبی رسی اس لیے باندھی کہ ادھر چرنا چاہتے ہو جاؤ چرو، ادھر چرنا چاہتے ہو جاؤ چرو، ادھر چرنا چاہتے ہو جاؤ چرو. لیکن اتنی لمبی رسی رکھی ہے کہ ایک مقام پر جا کے وہ رسی ختم ہوتی ہے تو اس کی ٹانگ رکتی ہے. کیا مطلب؟ کیا بس جتنی آزادی دی گئی ہے وہ یہاں تک ہے، اس سے آگے تمہاری آزادی کی حد اب نہیں ہے. میرے دوستو، اس دن میں یہ سمجھا کہ نسبت کیا ہے. یہ لمبی رسی جو ہے یہ نسبت ہے جو اپنے گلے میں ڈالو. پیر تمہیں جنت میں تو نہیں لے کے جائے گا، لیکن ہاں پیر تمہیں اپنی حد سے جب تجاوز کرو گے تو روک کے کہے گا کہ دیکھو اب تمہاری حد ختم ہو رہی ہے. بس یہی نسبت کا فائدہ ہے اور یہی نسبت سے فائدہ ہونا چاہیے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بس ایک واقعہ سنا کے اور ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا عبد المعبود صاحب ایک بزرگ آتے تھے، 160 سال کی ان کی عمر ہوئی ہے. میں نے بھی ان کی زیارت کی، گلگت کے وہ رہنے والے تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے سن 1857 کی جہاد میں انہوں نے حصہ بھی لیا. اپنے سر کے اوپر نیزے کا نشان بھی دکھاتے تھے. ان سے یہاں پر تشریف لاتے تھے تو ابا بھی باتیں کرتے تھے، ہم بھی باتیں کرتے تھے. تو کہنے لگے، بڑی مزے کی باتیں سناتے تھے. تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہم نے پوچھا کہ اتنے حج کیسے کیے؟ تو کہا کہ حج ہم نے اس لیے کیے. اب اس دن جا رہے تھے 65ویں حج کے لیے. تو کہنے لگے حج اس لیے کیا کہ جب ہندوستان میں مظالم سے تنگ آ کے اور یہاں کی صورتحال سے حضرت حاجی صاحب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ان کے خدام بھی یہاں سے چلے گئے، ہم بھی چلے گئے. تو جب ہمارے شیخ وہاں تھے تو بار بار ہر سال حج کا موقع ملتا تھا. ہم نے حج کی سعادت حاصل کی. ایک سال یہ ہوا کہ رمضان کا آخری عشرہ تھا، میں حرم مکہ کے اندر تھا کہ میں نے لیلۃ القدر کو پایا. مولانا عبد المعبود صاحب کہتے ہیں کہ صبح کو میں نے اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نے یہ بات بتائی. میں نے عرض کیا کہ حضرت رات میں نے لیلۃ القدر کو پایا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اچھا لیلۃ القدر کو پایا تو کیا دعا کی؟ تو مولانا عبد المعبود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت لیلۃ القدر میں نے درازی عمر کی دعا کی. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے درازی عمر کی جو دعا کی تو ایمان کی دعا نہیں کی. سبحان اللہ. میرے دوستو، اگر سونے کا پانی اگر مل جائے تو لکھ کے رکھ لینا مولانا عبد المعبود صاحب کا یہ جواب. مولانا عبد المعبود صاحب نے یہ جواب دیا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. حضرت ایمان کی دعا اس لیے نہیں مانگی، آپ سے جو نسبت ہے اس نسبت کی بدولت یہ تو یقین ہے کہ اللہ نے ایمان عطا فرما دیا. اب صرف ایمان کا نقص، ایمان کی خامی درازی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی وہ دور کرتا رہوں گا.
گا اور اس کی تلافی کرتا رہوں گا۔ اس لیے تو میرے دوستو، یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی نسبت ضمانت ہے ایمان کی، اور جن کی نسبت ہے دخول جنت کی، اور جن کی نسبت ہے اتباع سنت کی۔ بدبختوں کو ایک بدبخت مجھے ملا، انہوں نے کہا جی تمہارے پیر تو وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں۔ میں نے کہا کہ خدا جن لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے ان کو دین کی فہم عطا فرما دیتا ہے، اور جن کی بد نصیبی جن کی مقدر ہو جاتی ہے وہ کورے اور اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو دین کی فہم نہیں رہتی۔ میں نے کہا کہ ظالم یہ نہیں کہا تھا کہ میں رسول اللہ ہوں، بلکہ ایک مولانا کے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے، بلکہ میں نام بھی لے دوں کہ مولانا مفتی رشید صاحب کے والد تھے، انہوں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں خواب یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری زبان پہ کلمہ جاری ہے، لا الہ الا اللہ، اشرف علی رسول اللہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بات خواب کی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے، میرے جیسا کوئی نااہل نالائق اگر ہوتا تو میں ان کو خط لکھ کے بلا لیتا، میں کہتا اچھا بھائی دیکھو اب میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوں، لیکن تم سب کے سامنے کہنا کہ تم نے یہ خواب میں کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ جو جواب دیا ہے، فرمایا کہ تم مجھ سے اپنی نسبت قائم کر کے گئے ہو اور بعد میں تم نے یہ خواب دیکھا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی غلط فہمی میں نہ میں مبتلا ہوں نہ تم مبتلا ہونا، اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور تم نے لا الہ الا اللہ کے لیے جس شیخ سے، جس بزرگ سے اپنی نسبت اور تعلق قائم کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر ہے۔ تو میرے دوستو، آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں کہ ان بزرگوں کا جب تک نام رہے گا تو انشاءاللہ تعالی خیر و برکت کے وہ چشمے جو جاری ہوئے تھے تھانہ بھون سے، انشاءاللہ تعالی ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں نہیں، بلکہ یورپ میں اور امریکہ میں اور ہر جگہ وہ چشمے جاری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے میں، اس لڑی میں اور اس دورے کے اندر اللہ تعالی ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اب دعا کا کیا اہتمام اور انتظام ہے تنویر میاں آپ سے اعلان کریں گے۔ میں ایمان پر خاتمے کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہ ضرور میرے حق میں جب یاد آ جائے تو دعا کر دیا کیجیے گا، زندہ رہا پھر کسی موقع پر انشاءاللہ جو کچھ آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں کر سکوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ فرما لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے، اے اللہ ہماری تمام لغزشوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ وقت بڑا مبارک ہے، دین کی باتیں ہم نے سنی ہیں، اے اللہ رات کا پچھلا پہر ہے، اس میں ہماری طرف خصوصی توجہ فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی توجہات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ جو باتیں ہم نے بزرگوں سے آج جمعے کی نشست سے جو باتیں بزرگوں سے سنی، اور اس وقت مولانا احترام الحق صاحب میرے بڑے بھائی جنہوں نے ایک بالکل منفرد انداز میں اور ایک بین الاقوامی انداز میں جو باتیں فرمائیں، اے اللہ ان سب باتوں کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہود و نصارہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی ان کے طور طریقوں سے ہمیں نفرت عطا فرما، اور اللہ تعالی ہمیں اس فتنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صیانت المسلمین کے جو اغراض و مقاصد ہیں ہم سب کو انہی پر عمل کی توفیق عطا فرما۔
اللہ تعالی حضرت تھانوی کے اس سلسلے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جو حضرات جو بیمار ہیں ان سب کو شفا اور تندرستی عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ مولانا احترام اللہ صاحب کے لیے بھی خصوصی طور پر میں دعا کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے باپ کی جگہ ہیں، اور جس عارضے کے ساتھ انہوں نے جس طریقے پہ تقریر فرمائی یہ بالکل خلاف توقع تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور قوت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اسی طریقے پر اسلاف کے تمام باتوں کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما اور اس راستے میں قبول فرما۔ اے اللہ جو حضرات یہاں پر شروع سے تشریف فرما ہیں ان کو تھکاوٹ بھی ہے، اے اللہ آپ کی یاد میں جو تھک جائے وہ سب سے زیادہ مقرب ہو جاتا ہے۔ اے اللہ یہاں پر موجود ایک ایک فرد کو، مرد ہوں یا خواتین، اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بنا لے۔ اے اللہ ان کو مقربان خاص میں شامل فرما اور اللہ تعالیٰ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ یہ اس علاقے میں بھی اور خاص طور پہ کراچی میں، پورے سندھ میں اور پورے ملک میں امن و امان اور سکون عطا فرما۔ مسلمانوں کی جان مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان کو استحکام اور بقائے دوام عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان میں اسلام کا نظام قائم فرما۔ دعا کیجئے جو ہماری حاجتیں ہیں اے اللہ انہیں بھی پورا فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو حضرات دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرما اور ان کے ایک ایک قدم پر ان کو کروڑا نعمتیں عطا فرما، اجر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تبلیغی سلسلے کو بھی قبول فرما، تبلیغی بھائیوں کی بھی محنت کو قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ جہاں پر اخلاص اور للہیت سے جہاں بھی کام ہو رہا ہو اللہ اسے قبول فرما، اور جہاں پر دین کے نام پر دین کو نقصان پہنچانے کا کام ہے اے اللہ ان سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت تامہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل صیانت المسلمین کا دوسرا روز ہے اور پہلی نشست کا آغاز فجر کی نماز کے بعد ہوگا۔ مولانا عبدالقادر